السلام علیکم ریڈرز اینڈ لسنرز، ویلکم ٹو دا چینل۔ ایک چھوٹا سا ناولٹ تھا جو میں نے سوچا کہ آج ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ مجھے ایک ریڈر کہہ لیں ان کی طرف سے موصول ہوا تھا، انہوں نے خود لکھا ہے اس کو، اور وہ چاہ رہی تھی کہ چینل پہ اس کو پوسٹ کریں تاکہ آپ لوگ سب لوگ ریڈ کر سکیں۔ اس لیے اگر آپ لوگ کسی کو بھی لکھنے کا شوق ہے تو آپ لوگ اپنی تحریر کو پبلش کروانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ لکھ کے ہماری ای میل پہ بھیج سکتے ہیں۔ ہم اس کو اس چینل پہ پوسٹ کر دیں گے تاکہ لوگوں تک آپ کا ناول اور آپ کا لکھی ہوئی تحریر پہنچ سکے۔ ناول ہے میری مسز، اس کا نام آمنہ سلیمان نام ہے ان کا، اور ادھر تھوڑا سا مس پرنٹ ہو گیا تھا لیکن آمنہ لکھا ہوا ہے اور میں نے بھی بتا دیا ہے۔ تو آمنہ سلیمان نام تھا ان کا۔ ناول کی بیسڈ مجھے پتہ ہے، مجھے یاد آ گئی ہے، لیکن میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، ابھی مڈ میں آ کے بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، ایک چھوٹا سا ناولٹ ہی ہے، سٹارٹ لیتے ہیں اس کو بغیر کسی دیری کے۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل پہ کلک کریں، ہاں، تاکہ آپ کو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ کر دیا کرو کچھ میرے کہنے پہ بھی۔ چلیں جی، حیا بھاگتی ہوئی احمد صاحب کے پاس آئی۔ بابا بابا جی، بابا کی جان، تایا ابو کب آ رہے ہیں؟ وہ رات تک آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے بابا، میں ان کا انتظار کر رہی ہوں، میں سالار بھائی کو بتاؤں گی کہ میں نے انہیں کتنا یاد کیا۔ یہ اسکندر ہاؤس ہے، اسکندر ہاؤس کے 2 بیٹے ہیں، بڑے بیٹے عثمان صاحب اور ان کی اہلیہ مریم بیگم تھی، ان کا ایک بیٹا سالار جو کہ 20 سال کا ہے، چھوٹے بیٹے احمد صاحب جن کی بیوی رامین تھی، اور ان کی ایک بیٹی حیا جو 10 سال کی ہے۔ یہ تو ٹوسٹ ہو گیا۔ مریم بیگم اور رامین بیگم کی موت ایک دھماکے میں ہوئی تھی جن کی وجہ سائیں عثمان صاحب امریکہ چلے گئے، جس کی وجہ سے آئی تھنک، اور اب وہ 6 سال بعد آ رہے ہیں کیونکہ ان کا بھائی بیمار ہے۔ اوکے، رات ہو چکی تھی، عثمان صاحب اور سالار کے آنے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ ڈرائیور انہیں لینے گیا تھا۔ حیا نیلے خوبصورت فراق پر چھوٹی بنائی تیار پھر رہی تھی۔ سالار بھائی، حیا نے سالار کو دیکھ کر چلائی۔ السلام علیکم، سالار اور عثمان صاحب نے ایک ساتھ کہا۔ سالار اور عثمان صاحب نے احمد صاحب کو گلے لگایا۔ حیا ان کو ملتے دیکھا تو اپنے ہونے کا بھی احساس دلایا۔ او میرا بچہ کیسا ہے؟ عثمان صاحب نے کہا۔ میں ٹھیک ہوں لیکن میں آپ سے ناراض ہوں۔ تم ابھی بھی نہیں بدلی، سالار نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ تو میں اب تک بچی ہوں۔ ہاں یار، تم تو چھوٹی سی گڑیا ہو۔ ہاں وہ تو ہوں۔ کیا تم لوگوں نے یہاں ہی ساری باتیں کرنی ہیں؟ چلو پہلے فریش ہو جاؤ پھر کھانا کھانا ہے۔ جی چاچو۔ وہ دونوں فریش ہونے چلے گئے تھے۔ پھر سب نے مل کر خوش گپیوں میں کھانا کھایا۔ رات کے کھانے کے بعد سالار اور حیا باغ میں چلے گئے اور عثمان صاحب اور احمد صاحب ٹی وی لاؤنج میں اکٹھے بیٹھ گئے۔ عثمان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مجھے برین ہیمریج ہے اور یہ آخری سٹیج میں ہے، اس لیے میں اپنی بیٹی آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ وہ پہلے سے ہی میری بیٹی ہے، میں جانتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنی بہو بنا لو۔ لیکن دیکھو، یہ لوگ اسے جینے نہیں دیں گے اور تم سالار کی وجہ سے اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ میں جانتا ہوں کہ سالار اسے اپنی بہن سمجھتا ہے لیکن لوگ انہیں جینے نہیں دیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ نکاح کی تقریب اس جمعہ کو ہو۔ ٹھیک ہے، میں سالار سے بات کرتا ہوں۔ بہت شکریہ بھائی، اس کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ وہ میری بیٹی ہے۔ احمد صاحب مسکرا دیے۔ بابا ایسا نہیں ہو سکتا۔ سنو سالار۔ بابا کیا سنوں، وہ بچی ہے۔ میں جانتا ہوں۔ پھر احمد صاحب کو برین ہیمریج؟ کیا؟ ہاں، اور یہ آخری مرحلہ ہے اور اسی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ تم حیا سے شادی کرو۔ بابا وہ میری بہن کی طرح ہے۔ میں جانتا ہوں لیکن لوگ اسے تمہاری بہن نہیں مانیں گے، وہ اسے جینے نہیں دیں گے، اسے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ لیکن بابا میں کچھ نہیں سنوں گا۔ ٹھیک ہے بابا، نکاح کب ہے؟ اس جمعہ۔ ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سالار نے سب کچھ کمرے میں آ کر پھینک دیا لیکن اس کا غصہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ بچی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس سے میں شادی نہیں کر رہا بلکہ اسے گود لے رہا ہوں، اس نے یہ کہا اور اپنی ہی بات پر کہکا لگا دیا۔ انتظار کے بعد آج وہ دن آ ہی گیا۔ حیا سرخ دوپٹے کے ساتھ خوبصورت سرخ فراق میں تیار تھی، وہ واقعی گڑیا لگ رہی تھی اور سالار بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بیٹا، جب مولوی صاحب آپ سے کچھ پوچھیں گے تو آپ کہیں گی قبول ہے۔ ٹھیک ہے بابا، لیکن پہلے مجھے چاکلیٹ چاہیے۔ لو کر لو بات۔ کہاں جا کے میں اتنا ہی اونچی ہنسوں کہ لوگوں کو میری آواز نہ آئے۔ پہلے یہ کہو پھر میں تمہیں چاکلیٹ دوں گا۔ سالار کو اسے دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا تھا مگر مجبور تھا۔ پھر وہ حیا احمد سے حیا سالار بن گئی۔ بابا اب میری چاکلیٹ دیں۔ یہ لیں بیٹا۔ پھر اسے سالار کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ سالار جب کمرے میں آیا تو حیا کو بستر پر براجمان دیکھا، آئی تھنک ایسے کچھ، اور او چھوٹی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ او بھائی صاحب، چھوٹی کس کو کہا؟ پہلی بات میں تمہارا بھائی نہیں، اور چھوٹی تمہیں کہا؟ اور کسے؟ بابا نے کہا میں اب چھوٹی نہیں ہوں۔ سچی؟ جی۔ اچھا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ بابا نے کہا میرا یہی کمرہ ہے۔ کیا مطلب؟
اس کا مطلب ہے کہ اب یہ میرا کمرہ ہے اور ہم اسے بانٹیں گے، اس نے سنجیدگی سے کہا اور پھر تکیہ اس کی طرف پھینک دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ ہنسنے لگی، پھر وہ دونوں لڑنے لگے۔ بابا میں نے کچھ نہیں کیا۔ شٹ اپ سالار، ایک دم چپ، عثمان صاحب چلائے بابا، وہ مجھ سے لڑ رہا تھا، حیا نے روتے ہوئے کہا۔ سالار نے اسے گھورا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، معاف کیجیے بابا، اب ایسا کچھ نہیں کرنا۔ جی بابا۔ پھر وہ دونوں چلے گئے تو حیا ہنسنے لگی اور سالار بس اسے گھور کر رہ گیا۔ یہ صبح پورے گھر کے لیے ایک طوفان تھی۔ جب احمد صاحب کو نوکر ناشتہ کے لیے جگانے آئے تو وہ سب کو چھوڑ کر جا چکے تھے، جیسے بس ان کو اپنی خواہش پوری ہونے کا انتظار تھا۔ حیا نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا، مگر وہ کسی نوکر کے قابو ہی نہیں آ رہی تھی اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا اور اسے انجیکشن لگایا گیا۔ ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کے لیے کہا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو سالار اس کے قریب بیٹھا تھا اور وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ سالار نے اسے پیار سے دیکھا، وہ اسے دیکھ کر رونے لگی۔ سالار نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا جب تک وہ پرسکون نہ ہو گئی۔ ایسے دن گزرتے رہے اور حیا سالار کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ میں آپ لوگوں سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، سالار نے تمہید باندھی آئے گا۔ جی بیٹا بولو۔ بابا، آپ جانتے ہیں کہ میری پڑھائی بیچ میں ہی رہ گئی ہے تو مجھے واپس امریکہ جانا ہے اور کل میری فلائٹ ہے۔ حیا اس کی بات سن کر رونے لگ گئی تھی۔ دیکھو حیا، میری مجبوری ہے، میرا خواب ابھی پورا نہیں ہوا، میں جلد ہی ڈاکٹر بن کر آ جاؤں گا، سالار نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ پلیز نہ جائیں حیا، دیکھو میری مجبوری ہے۔ سالار پورا دن اسے سمجھاتا رہا مگر وہ حیا ہی کون جو سمجھے۔ آج سالار نے جانا تھا، صبح سے اسے حیا نہیں نظر اور اب جب وہ جانے لگا تب بھی نہیں آئی تھی۔ سب نے بلایا مگر وہ بھی حیا تھی۔ سالار کو برا لگا مگر وہ بھی مجبور تھا۔ دن گزرتے رہے مگر حیا نے بھی سالار سے بات نہیں کی تھی۔ تایا ابو کہتے مگر وہ منع کر دیتی، اندر سے تو وہ اسے بہت یاد کرتی مگر دکھاتی نہیں۔ سالار تو بیچارہ محبت کر بیٹھا تھا اور اس کے بہت مشکل سے دن گزر رہے تھے۔ دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا۔ جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا۔ اچھا یہ شعر تھا۔ حیا روز رات کو اسی بار اپنے والدین کو یاد کر کے روتی مگر اگلے ہی دن فریش نظر آتی ہے، وقت مسکرا کر پھرتی مگر کون جانے وہ ہنسنے والی بچی اب ٹوٹ چکی ہے۔ ایسے ہی 6 سال گزر گئے مگر سالار نہیں آیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح گھر آتے ساتھ بیگ پھینک کر بیٹھ گئی۔ جب اسے کہکو کی آواز وہ کیسے نہیں پہچانتی، سامنے وہ دشمن جہاں بیٹھا تھا مگر اس کی خوشی غصے میں جب بدلی جب اس کے ہاتھ میں ایک بچہ دیکھا اور ساتھ ایک لڑکی۔ حیا۔ سالار حیا کو دیکھ کر کھڑا ہوا۔ حیا نے سالار کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ سب سکتے میں آ گئے۔ آپ کو ذرا شرم نہیں گئی میرے ساتھ ایسے کرتے وقت؟ دھوکے باز، تبھی اتنے سال لگا کر آئے، ابھی بھی وہیں رہتے اپنی بیوی کے ساتھ۔ میں تو پہلے بھی کچھ نہیں تھی۔ وہ یہ کہہ کر رکی نہیں بلکہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سالار تو اس کے جانے کے بعد ہوش میں آیا اور اس کے پیچھے بھاگا۔ حیا میری بات سنو۔ کچھ نہیں سنا میں نے۔ حیا وہ میرے دوست کی بیوی بچے ہیں۔ کیا سچ میں؟ جی میری گڑیا۔ آئی ایم سوری۔ کوئی بات نہیں۔ سالار نے اس کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ میں ابھی بھی آپ سے ناراض ہوں، اس نے معصومیت سے کہا۔ تم کب بڑی ہوگی؟ کبھی نہیں، وہ ہنسنے لگی۔ آج تمہارے لبوں کی نیت کر کے خوبصورت گلاب چوما ہم نے مل گئے تھے ایک بار اس کے جو آپ لوگ خود ہی پڑھ لیں۔ شعر یہ شعر ہے۔ آپ لوگ کیا ابھی تک ان کی پرسنل باتیں سن رہے ہیں؟ یہ چھوڑ دیں اب کیونکہ ان کی باتیں تو ختم نہیں ہونے والی۔ ختم شد ہیں یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا اس میں ویسے تو کرٹیسائز کرنے والے کچھ نہیں ہوتا، تعریف اور تنقید دونوں رائٹر کو ملتی ہیں اور اگر آپ ایک لمٹ میں رہ کے کریں تو اچھی بات ہے کیونکہ اس چیز سے میں گزری ہوئی ہوں۔ اگر میں بھی چاہے بے شک میں ہوں، اگر میں لمٹ کراس کر رہی ہوں تو رائٹر کو پورا حق ہے کہ وہ مجھے منہ توڑ جواب دے سکتی ہیں۔ شاید رائٹر مطلب کہ ریڈر ہی تھی، ادھر ہی کیا کہتے ہیں ناول ریڈ کرتی تھی، انہوں نے ہی دیا تھا مجھے یہ ناول اپنا ریڈ کرنے کے لیے۔ ایک شارٹ سا ناولٹ تھا، ناول نہیں کہہ سکتے اس کو، ویری شارٹ ناولٹ۔ اس میں آپ کو بتاتی ہوں ان کے ایک تلفظ کی غلطی ہے، لائک ورڈ ناراض کو نون رے الف زواد لکھا ہے، بلکہ یہ ناراض ایسے نہیں ہوتا، نون الف نہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور ناراض لفظ ہوتا ہے، ناراض نہیں، مطلب لائک پڑھتے ایکسنٹ تھوڑا سیم ہی ہو جاتا ہے بٹ ورڈ کی غلطی ہے۔ پھر ایسے ہی کافی ورڈ تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سٹوری بہت زیادہ فارورڈ ٹو دی پوائنٹ بات کی ہے، بس تھوڑی سی وضاحت دیں تو زیادہ خوبصورت لگتا۔ بے شک اب ایک ناولٹ ہی لکھتی ہیں لیکن تھوڑی سی وضاحت ہے۔ سٹوری اچھی تھی، اگر آپ اس کو لانگ بھی لے کے جاتی تو اچھا رہنا تھا۔ اور کچھ جگہ پہ مطلب لائک نا ہے ہی سٹوری شارٹ سی تو ویک کا میں مطلب لائک کیا کہوں، لیکن پھر بھی تھوڑی سی نا
اس میں تھا کہ آپ اس کو اسٹوری کو تھوڑا ایکسپلین کرتی تو زیادہ اچھا لگنا تھا. باقی آپ کے تلفظ کی غلطی تھی. باقی آپ کی اسٹوری کا پلاٹ یا اسٹوری اچھی تھی, آپ لکھنے کا انداز بھی اچھا تھا, اگر آپ اس کو مزید کرتی. ٹھیک ہے, اور ہیروئن کو تھوڑا سا بڑا کر دیں پلیز. اتنی چھوٹی ہیروئن, میں یہ اپنے آپ کو دادی ماں نہ سمجھنے لگ جاؤں, کیونکہ صرف آپ نہیں, آپ سے نہیں کہہ رہی ہوں, جتنی بھی رائٹر شاید مجھے کوئی سن رہا ہو, پلیز ہیروئن کو تھوڑا بڑا کیا کریں. اگر وہ 18 سال کی ہے تو اسے دکھائیں کہ وہ 18 سال کی کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے. 18 کیا, آج کی دور میں نا, آج کے جو زمانہ چل رہا ہے اس میں 15 سال کی لڑکی بھی چلاک ہی ہوتی ہے, 14-15 سال کی بھی اچھی خاصی اسے عقل ہوتی ہے, نالج ہوتی ہے. تو آپ پلیز تھوڑا دھیان رکھیں ساری رائٹرس. ٹھیک ہے, ایک شارٹ سا ناول تھا, شارٹ سی اسٹوری, کوئی مطلب کچھ بھی نہیں, ایج ڈفرینس پہ تھا, اور چائلڈہڈ میرج کہہ لیں اس پہ تھا. تو نیکسٹ ناول میں ملتے ہیں, لائک لانگ ناول میں. اپنا خیال رکھے گا, تو ہمیں یاد رکھے. خدا حافظ.